ان کی تعریف سراپا ان کے پیر کی تعریف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہ دنیا جانتی ہے، یہ ملک ہی نہیں سارا عالم جانتا ہے کہ شہزادے حضور غوث اعظم کا غلام خارجی اور ناصبی سے کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ بے شک سرکار۔ اور یاد رکھیں کہ ہماری صحبتوں میں بیٹھ جانے والے اہل بیت کے چاہنے والوں کی محفلوں میں ہی برگزیدہ اور عزت یافتہ نہیں ہوتے۔ سرکار شہزادے غوث اعظم کی مجلسوں میں، محفلوں میں، صحبتوں میں، جلسوں میں جو بیٹھا ہے وہ یقین جانے وہ مولا کی بارگاہ میں بھی مکرم رہے گا، سبحان اللہ۔ وہ حسنین کریمین کی بارگاہ میں بھی عزت والا ہوگا۔ اسی لیے کہ جو شہزادے غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھ گیا وہ سنی گر ہو گیا، وہ سنی نہیں، وہ سنی گر، سنی بنانے والا ہو گیا۔ میں ایک بار پھر دل کی عمیق اتاہ گہرائیوں سے شعیب قادری صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تمام ہمنوا ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ قابل مبارکباد ہیں اور لائق تقلید ہیں۔ تقلید کا مطلب یہ کہ جن کی اتباع کی جائے۔ ان کا جو مشن ہے وہ اہل بیت کا مشن ہے۔ ان کا جو مشن ہے وہ اہل بیت کی محبت کو تمہارے سینوں میں جاگزی کرنے کا مشن۔ ان کا جو مشن ہے وہ تمہیں خارجیت اور ناصبیت کے وائرس سے بچانے کا مشن ہے۔ بے شک۔ ان کا اور کاظمیوں کا جو مشن ہے وہ یہ مشن ہے کہ جیسے کورونا وائرس کا ویکسین آیا ہے، کووی شیلڈ، کو ویکسین، فائزر کا آیا ہے، پتہ نہیں کتنی کمپنیوں نے ویکسین بنایا ہے، ابھی بھی ٹرائل چل رہا ہے، پتہ نہیں کہ کس کا ویکسین کام کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ابھی ممبئی میں ایک عورت مر گئی، کو ویکسین کے 2 ڈوز ہوئے تھے۔ کتنے؟ 2 ڈوز لی تھی، 62 ایئرز کی تھی، کووڈ-19 ہی سے مر گئی۔ پتہ یہ چلا کہ ویکسین فیل ہو رہا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کئی اداروں کا ویکسین جو خارجیت کے خلاف تھا وہ فیل ہو رہا ہے۔ بے شک سرکار۔ اور کئی خانقاہوں کا دیا ہوا ویکسین بھی فیل ہو رہا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ، بالکل صحیح ہے سرکار۔ اگر ہے ہمت تو کھل کر آؤ۔ علی کے جیالے کسی سے ڈرتے ڈراتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور خطیب دکن، حضور خطیب زمن۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کئی خانقاہوں کا، اداروں کا تو چھوڑ دو، ادارے کل ہمارے تھے آج نہیں ہیں، پھر لے لیں گے۔ ارے جن کے در سے علم کی خیرات ملتی ہے وہ دادا ہمارا ہے۔ باب العلم کی نظر پڑ جائے تو حیدرآباد کا ایک کیا تمام ادارے ہمارے ہی ہوں گے، ہماری نسلوں کے ہاتھ میں ہوں گے۔ آج اگر نجد پر، سعودی عرب پر، حجاز پر نجدیوں کی حکومت ہے تو کیا آپ نے یہ توقع، یہ امید چھوڑ دی ہے کہ کل یہ ہمارے پاس واپس نہیں آئے گا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس، اور مایوسی کفر ہے، مایوس تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں یقین ہے کہ کل عثمانیوں کی حکومت تھی، ارطغرل الغازی والوں کی، 600-700 سال حجاز پر ان کا قبضہ تھا، تو میلاد بھی ہوتا تھا، بے شک سب ہوتا تھا، محرم بھی ہوتا تھا، جلوس بھی نکلتا تھا، صلاۃ و سلام بھی ہوتا تھا اذانوں سے پہلے۔ اب بند ہو گیا، تو کیا کوئی سنی مسلمان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یا تہیہ کر لیا ہے کہ مدینہ واپس نہیں آئے گا؟ بولو، تمنا ہے کہ نہیں؟ حجاز واپس آئے گا، مکہ بھی سنیوں کا ہوگا، مدینہ بھی سنیوں کا ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح جتنے سنیوں کے ادارے غوث و خواجہ کے فیضان سے بنے ہیں، حیدر کرار کے صدقے قائم ہوئے ہیں، آج تمہارے ہاتھ میں ہیں، کل ہماری نسلوں کے ہاتھ میں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں کہتا ہوں اتنا اترا کے ہر مہینہ محبوب نگر آ کے جلسے تقریراں ٹھوک کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہو حیدرآباد میں، درس و تدریس کرو،
تمہیں جس کام کے لیے بٹھایا گیا ہے وہ کرو، گاؤں گاؤں خریا خریا مت پھرو۔ بھائی مسند ارشاد پہ بٹھایا ہے، درس و تدریس پہ بٹھایا ہے، وہیں بیٹھ۔ مولوی درسگاہ میں اچھا لگتا ہے، مولوی درسگاہ میں اچھا لگتا ہے، درسگاہ میں ہی رہنا چاہیے، درسگاہ ہی اس کی زندگی ہے، درسگاہ ہی میں اسے پروان چڑھنا چاہیے، درسگاہ ہی میں جوان ہونا چاہیے، درسگاہ ہی میں بوڑھا ہونا چاہیے، اور وہیں ختم بھی ہو جانا چاہیے۔ اور یہ جو میدان کارزار ہے یہ کبھی بھی مولویوں کے ہاتھ میں بولو نہیں رہا ہے، یہ علی کے جیالوں کے ہاتھ میں رہا ہے۔ کربلا کے میدان میں 22,000 میں پتہ نہیں کتنے ہزار مولوی تھے، حافظ تھے، مولوی تھے، صحابہ کے بیٹے تھے، وہی واہ، صحابہ عشرہ مبشرہ، پہلا تیر چلانے والا عمرو بن سعد بن ابی وقاص کا بیٹا، جسے حضور نے جیتے جی ایسے 10 لوگ جنہیں جنت کی بشارت سنائی کہ تو جنتی ہے، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا، ان کا بیٹا عمرو بن سعد لشکر یزید کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ تم گواہ رہنا، حسین پر پہلا تیر میں نے چلایا۔ تو شہزادے غوث اعظم پہ لاکھوں کروڑوں اللہ کی رحمتیں ہوں، آمین، ان کا مشن جاری ہو۔ وہ فرمایا کرتے کہ بیٹا وہ اصل کے دشمن تھے، یہ نسل کے دشمن ہیں۔ نہ حسین عمرو بن سعد کے تیر سے ڈرے، نہ حسین کی اولاد مولویوں کے فتووں سے ڈرتی ہے۔ کیا بات، اور جب ہم نہیں ڈرتے تو ہمارے چاہنے والے بھی نہیں ڈرتے۔ دیکھو کربلا کے بعد 2 ہی فرقے ہوئے ہیں، فرقے نہیں، اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ فرقے تو 73 فرمائے میرے نبی نے، 73 فرمائے ہیں، پچھلی امتوں میں 72، میری امت میں 73۔ اسلام 2 حصوں میں کربلا کے بعد تقسیم ہو گیا، ایک حصہ حسینی ہو گیا، دوسرا حصہ یزیدی ہو گیا، بس یہی تقسیم اب تک چل رہی ہے۔ اور پھر امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک بولو چلے گی، اور مہدی آئیں گے تو سب حسینی ہو جائیں گے، پھر یزیدی نہیں رہے گا۔ اب یہ جس کے بابا دادا کو بچاتے پھرتے ہیں شعیب بھائی، یہ جن کے باپ دادا کو بچاتے پھرتے ہیں، پھر امام مہدی آئیں گے تو پھر کیا پتہ چلے گا، کہاں کے رہیں گے۔ میں نے کہا پیارے ابھی زیادہ دن دور نہیں ہیں، قیامت کی تقریباً پیشن گوئیاں جو میرے نبی نے فرمائی تھی نا، وہ تقریباً مکمل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بہت کم ایسی ہیں سید صاحب، آپ سے عرض کروں بہت کم ایسی ہیں، اگر پڑھیں کتابیں کھول کر تو بہت کم ایسی پیشن گوئیاں ہیں جن کا ہونا ابھی باقی ہے۔ دابت الارض ہے، یا یاجوج ماجوج ہے، یا پھر دجال ہے۔ اس کے علاوہ بولے افتخار صاحب، علماء بیٹھے ہیں، عابد حسین صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ کم و بیش شہادت علی صاحب آپ فرمائیں تقریباً نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، تو خیر مناؤ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، تو یہ یزیدیوں کی بھی خیر زیادہ دن کی نہیں ہے، امام مہدی آنے والے۔ اور امام مہدی کہاں سے آئیں گے؟ جامع ازہر سے آئیں گے؟ نہیں، بولیے، امام مہدی جامع ازہر سے فارغ ہو کر آ گئے؟ ارے بولو، نہیں آئیں گے۔ کہاں سے؟ جامعۃ المدینہ سے آئیں گے؟ بولو نہیں۔ اب میں جامعات کا نام نہیں لوں گا، ایک میرے بھائی لیے تھے، بڑا مسئلہ ہو گیا تھا۔ حضرت عارف پاشا قبلہ نے ایک جامعہ کا نام لیا، بڑا مسئلہ ہو گیا۔ دیوبند سے بھی نہیں آئیں گے نا، افغانستان کے طالبان کے کسی مدرسے سے، مصر کے کسی مدرسے سے، یمن کے دارالمصطفیٰ سے نہیں، امام مہدی رسول اللہ کی نسل سے آئیں گے، حیدر کرار کی اولاد سے آئیں گے، حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا خون ہوگا۔ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں امام مہدی غوث اعظم شاہ جیلہ کی اولاد میں تولد ہو۔ پھر تم کہاں جاؤ گے؟ آج پوچھتے ہو یہ کون سے مدرسے سے آئے، وہ صاحب کون سے مدرسے سے آئے؟ ہم نے کہا بیٹا جن کے صدقے میں تم عالم بنے ہو نا، ہم ان کی اولاد ہیں، باب العلم کی۔ اس کی الگ بحث ہے، حضرت عابد حسین قبلہ نے ایک اور جلسہ رکھا ہے،
21 तारीख को 21 मुहर्रम। अभी तो मूड बन रहा है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। एशिया असल बैटिंग तो 21 को होगी, फिर वनपड़ती में एक और एक जलसा है 4 सितंबर को। 4 सितंबर को इंशाल्लाह, उसमें भी बैटिंग करनी है। आप लोग बॉलिंग करेंगे तो मैं बैटिंग करूंगा, ठीक है? तो एक तरफा तो बैटिंग होगी नहीं।